بسم اللہ الرحمن الرحیم ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها ان ذلك علی اللہ یسیر لکی لا تاسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم واللہ لا يحب كل مختال فخور الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد ما اصاب من مصیبت نہیں پہنچتی کوئی مصیبت زمین میں ولا فی انفسکم اور نہ ہی تمہاری جانوں میں الا مگر فی کتاب من قبلی وہ لکھی ہوتی ہے کتاب میں اس سے پہلے ان نبرأہا یہ کہ ہم اس کو پیدا کریں ان ذالک علی اللہ یسیر اور بلا شبہ یہ اللہ تعالیٰ کے لیے بہت آسان ہے لکی لا تاسوا علی ما فاتکم تاکہ نہ تم غم زدہ ہو جاؤ اس پر جو تم سے فوت ہو گیا ولا تفرحوا اور نہ اکڑو تم اس پر جو اس اللہ تعالیٰ نے دیا تم کو واللہ اور اللہ تبارک و تعالی لا یحب نہیں پسند فرماتا ہے کل مختال فخور ہر شیخی بھگارنے والے فخر کرنے والے کو الذین یبخلون جو لوگ بخل کرتے ہیں وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ اور حکم دیتے ہیں لوگوں کو بھی بخیلی کا وَمَن يَتَوَلَّ اور جو منہ پیٹھ پھیرتے ہیں فَإِنَّ اللَّهَ پس بے شک اللہ تبارک و تعالی هُوَ الْغَنِيُّ وہ بے نیاز ہے الحمید ستودہ صفات ہیں ان آیات مبارکہ میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ انسان کے اوپر کوئی بھی جو مصیبت آتی ہے چاہے وہ مصیبت زمین کے اوپر آئے جیسے قحط سالی ہو گئی یا انسانوں کے جسم پر کوئی مصیبت آئے کوئی بیماری لاحق ہو گئی یہاں تک بھی حدیث پاک میں آتا ہے کہ انسان کا پاؤں جو پھسلتا ہے جو کانٹا اسے چبھتا ہے یہ کسی نہ کسی اس کے گناہ کی اسے سزا ہوتی ہے تو فرمایا چاہے زمین میں مصائب آئیں یا تمہاری جان کے اندر مصیبتیں آئیں یہ اللہ رب العالمین نے پہلے سے وجود میں آنے سے پہلے ہی لکھ کر رکھی ہیں کہ فلاں کے ساتھ یہ ہونا ہے اس پر یہ پریشانی آئے گی یا اس کو یہ خوشی حاصل ہوگی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ زمین و آسمان کو پیدا کرنے سے 50,000 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کی تقدیر لکھی ہوئی ہے جو تقدیر میں ہے وہ انسان کو پیش آ کر رہے گا یہ اس لیے کہ بہت ساری مرتبہ انسان کہتا ہے کہ میں یوں کر لیتا تو یوں ہو جاتا کوئی چیز فوت ہو گئی تو وہ کہتا ہے میں ایسا کرتا تو یہ چیز ضائع نہ ہوتی تو فرمایا یہ نہیں یہ تقدیر میں لکھا ہوا تھا اس کو ایسے ہی
ہونا تھا، اب اس پر افسوس کرنے کی ضرورت نہیں، تمہیں محنت کرنی ہے، تمہیں اپنی طرف سے جو ہے وہ کوششیں کرنی ہے اچھا بننے کی، اچھا کرنے کی، پھر جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے مقدر میں لکھا ہوا تھا وہ ہو کر کے رہتا ہے۔ تو ہر انسان کی تقدیر، ہر چیز کی تقدیر، کس صدی میں کون سا زلزلہ آئے گا، کیا حالات بنیں گے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم میں ہے سب۔ اسی کو کہا ان ذالک علی اللہ یسیر، کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے آسان ہے کہ پہلے سے اللہ تعالیٰ کو کسی چیز کا علم ہو۔ اللہ کے لیے حال، مستقبل، ماضی علم کے اعتبار سے کوئی فرق نہیں رکھتے۔ ہمیں آنے والے زمانے میں حالات پیش آئیں گے تو پتہ چلے گا کہ یہ حالات ہمیں، انسان کو کیا پیش آنے والا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ وہ جانتے ہیں۔ انسان کے مقدر میں وہ پہلے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں لکھا ہوا ہے۔ ان ذالک علی اللہ یسیر، اسی کو کہا کہ یہ اللہ تعالیٰ کے لیے آسان ہے کہ اللہ تعالیٰ پہلے ہی سے جانتے ہیں۔ لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ، کوئی چیز تم سے چھوٹ گئی، رہ گئی، تو یہ سمجھو کہ میرے مقدر میں یہ نہیں تھا، مجھے نہیں مل سکتا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فیصلہ ہے، اس پر بیٹھ کر افسوس کرنا میں اس طرح کر لیتا تو یہ ہو جاتا، کچھ بھی ایسا نہیں۔ اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں دیا ہے اس کے اوپر فخر بھی مت کرو، اس لیے کہ فخر کرتا ہے آدمی اپنی چیز پر، تو جو کسی کی دی ہوئی ہو اس پر تمہیں فخر کرنے کا کیا حق حاصل ہے؟ یہ تو اس ذات کو فخر ہے کہ جس نے دی ہے، اس ذات کا شکر ہے کہ جس نے تمہیں یہ دیا ہے۔ بہرحال انسان دو حالت سے خالی نہیں ہوتا، کبھی اسے غمی سے سابقہ پڑتا ہے، کبھی اسے خوشی سے سابقہ پڑتا ہے۔ غم لاحق ہو جائے تو بندہ صبر کرے، خوشی حاصل ہو جائے تو بندہ شکر کرے۔ واللہ لا یحب کل مختال فخور، اللہ رب العالمین اکڑنے والے، فخر کرنے والے کسی کو بھی پسند نہیں کرتا ہے۔ جو لوگ بخیل ہوتے ہیں، بخیلی بہت بری بات ہے، کنجوسی، بخیلی یہ بہت برا مرض ہے۔ جو لوگ خود بھی بخیلی کرتے ہیں اور لوگوں کو بھی بخیلی کا حکم دیتے ہیں۔ بہت سارے لوگ اپنی بخیلی کے لیے دوسروں کو بھی بخیل بنانا چاہتے ہیں، کہتے ہیں بس تو سارا ہی جو ہے چندہ دیتا رہتا ہے، تجھے بچیوں کی شادی بھی کروانی ہے، گھر کے لیے بھی کچھ رکھنا ہے۔ اصل میں ان کو یہ ہوتا ہے کہ خود بھی نہیں دیتے تاکہ معاشرہ ایسا بن جائے کہ پھر میں وہاں الگ نظر نہ ہوں گی، یہ تو کنجوس ہے، باقی سب جو ہے وہ خیر کے کاموں میں خرچ کرتے ہیں۔ تو بعض لوگ خود بھی نہیں کرتے، دوسروں کو بھی اس کی جو ہے وہ تلقین کرتے ہیں، نہیں کچھ اپنا بھی سوچو، گھر کا بھی کچھ سوچو۔ تو فرمایا کہ یہ اس قسم کے لوگ جو خود بھی بخیلی کرتے ہیں، دوسروں کو بھی بخیل بناتے ہیں، وَمَن يَتَوَلَّا، اور پیٹھ پھیرتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کے حکموں سے پیٹھ پھیر لیتے ہیں، تو وہ یاد رکھیں فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ بے نیاز ہے۔ ساری دنیا کے سارے انسان اللہ رب العالمین کی نافرمانی کرنے لگے، ساری دنیا کے سارے انسان صدقہ خیرات نہ کریں، اللہ رب العالمین کو ان کی نمازوں کی کوئی ضرورت نہیں، اللہ رب العالمین کو ان کے صدقات خیرات کی کوئی ضرورت نہیں، یہ سب اعمال تو انسان کے اپنے فائدے کے لیے۔ اللہ کی الوہیت میں ہماری عبادت سے کوئی بلندی نہیں آئے، ہماری نافرمانی کی وجہ سے اللہ رب العالمین کی الوہیت میں کوئی کمی واقع نہیں ہوگی، یہ تو سب ہمارے لیے۔ تو جو لوگ اللہ کے احکام پر عمل کرنے سے پیٹھ پھیرتے ہیں تو وہ یاد رکھیں فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ، پس بے شک اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے۔ الحمید، اللہ رب العالمین کی کوئی تعریف نہ کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ انسان نہیں کہ کچھ لوگ مل کر کسی کو عزت دیں، اللہ رب العالمین ہے ہی قابل تعریف ہے، کوئی تعریف کرے یا نہ کرے، وہ ذات ہی ایسی ہے کہ جس ذات کی کے کمالات، جس ذات کی بلندی، جس ذات کے رفعت، جس ذات کی تعریف وہ اظہر من الشمس ہے، تو انسان اگر اس کی تعریف نہ کریں
تو اس کی وجہ سے اس کو کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے۔